بسم اللہ الرحمن الرحیم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعبیرات یعنی الفاظ اور جملوں کا انتخاب بہت بلیغ ہے۔ بلیغ یعنی جو انسان کو پہنچتا ہے، اللہ اندر تک پہنچ جاتا ہے غور کرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ یعنی جس کو اتنا زیادہ غرق ہے مال کی محبت میں کہ اس کے ہر چیز کا معیار مال ہے، حتیٰ کہ آپ کی نبوت کا بھی، آپ نبی نہیں کیونکہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، ان بہروں کو آپ سنائیں گے؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، بہروں کو سنائیں گے؟ باطل گویا کہ سن کے اثر لے کے لغویات کا، حق کے معاملے میں گویا کہ کان بہرا ہو جاتا، سنتا ہی نہیں، مزہ ہی نہیں آتا اس کو، لطف ہی نہیں آتا، ان سے نہیں ہوتا اس کو۔ تو اس کو اللہ فرماتا ہے اے رسول آپ بہروں کو سنائیں گے، جبکہ یہ بہرے نہیں تھے، سنتے تھے۔ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو، اور اسے جو کہ واضح گمراہی میں پڑا ہوا، گمراہی میں پڑا ہوا اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، اس کا آپ کیا علاج کریں گے؟ وہ مریض جو اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، الٹا لڑتا ہے، جو اسے کہے تو مریض ہے اس سے لڑ پڑتا ہے، اس کو آپ تین فرمائیں، ایک آپ بہروں کو سنائیں گے، دوسرا اندھوں کو دکھائیں گے، اندھوں کو آپ رہنمائی کریں گے یہ راستہ ہے، اندھا نہیں دیکھے گا، اس کا راستہ نفس پرستی ہے، اس کا گائیڈ کوئی اور ہے، اس کو آپ نہیں دکھا سکتے، اور وہ کہ جو کھلی گمراہی میں ہے اے رسول آپ اسے راستہ دکھا سکتے۔ توجہ فرمائیں، اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کی مخالفت کرے، تنگ کرے، اینڈ کیا ہے؟ دو صورتیں، بس اگر ہم آپ کو اٹھا لیں، یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں ان سے پہلے، تو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے، تو بھی ہم بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، کافر بچیں گے نہیں۔ أَفَإِن مِتَّ، قرآن کہتا ہے اے رسول اگر آپ کو موت آ گئی، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں مر جائے گا تو یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی مریں گے۔ تو فرما رہے اللہ کہ کیا پس اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں تو بھی یقیناً ہم ان سے انتقام لیں گے، انتقام لینے والے ہیں، یا آپ کی زندگی میں ہی آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی میں ان کا عذاب ہم دکھا دیں آپ کو، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو یقیناً ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، دونوں ہمارا اختیار ہے۔ اللہ اصل بادشاہ فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ میری مرضی ہے، میں چاہوں تو آپ کو پہلے موت دے دوں، لے جاؤں، اور پھر بھی میں ان سے بدلہ لوں گا، اور چاہے تو اگر میرا یعنی میری مرضی ہو، مشیت ہو، تو میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو عذاب کروں، اس پر بھی میں قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہ دونوں باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اصل مرضیوں والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگلی آیت پھر متوجہ ہونے والی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، میں انہیں عذاب دے دوں ابھی یا ان کو بعد میں عذاب دے دوں وہ میرا کام ہے، آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ، آپ تمسک کیجئے، تھام لیجئے، اور یہ وہی ہے کہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لفظ وہی ہے، مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کی۔ اب آپ تمسک کا معنی سمجھ لیں، اے رسول جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن، اس سے تمسک کیجیے، یعنی یہ قرآن، اس سے رسول اللہ کو بھی تمسک کرنا، رسول اللہ کو بھی اس کتاب کے پیچھے چلنا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے پیچھے چلنا ہے، یعنی اللہ کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ اللہ بول رہا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یعنی یہ قرآن، اس سے تمسک کیجئے،
یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جس نے وحی کیا قرآن وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ سیدھے راستے پر ہیں، یہ گمراہ ہیں جو آپ کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔